اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ جو کل پاکستان سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ دیا، اس پر تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور علی ظفر غدار کا پہلے ہم لوگوں نے آپ کو بتا چکے تھے، اس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا کیسے گھونپا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ اور جو صحافیوں کی رائے ہے اور میری اپنی ذاتی رائے، اس پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے ایڈوکیٹ نے بہت سخت رد عمل دی، اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، تو نیچے کامنٹ میں دیں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، تاکہ ہمیں آپ کو معلوم ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ کر دیا، جو نظر ثانی وہ اپیل منظور کر لی۔ اب آتے ہیں کہ اس پر اسلام کیا کہتا ہے اور شریعت محمدی کیا کہتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس امانتیں آئیں تو اس میں خیانتیں مت کرو۔ جب تمہارے پاس امانتیں آئیں تو ان میں خیانت مت کرو۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی چیز رکھی جائے یا امانت ہو، اس میں خیانت مت کرو۔ تم سے پہلے لوگوں قومیں بھی اس لیے تباہ ہوئیں۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو اس بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص جیتتا ہے تو قرآن پر حلف دیتا ہے، کہتا ہے میں اس پارٹی کے ساتھ وفاداری کروں گا، اور ویڈیو بیان جاری کرتے اور اس پر قوم اعتبار کر لیتے، پھر اسے ووٹ دیتے، پھر وہ اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے۔ کیا اسلام اس میں زیادہ دیتا ہے؟ ہرگز اسلام اس میں زیادہ نہیں۔ جو قرآن پاک پر حلف دے، کیا قرآن پاک پر حلف دے کر پھر اسے ووٹ دینا جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے۔ دیکھیے، جو شخص قرآن پر حلف دے کر دے سکتا ہے تو پھر وہ کیا ملک کا وفادار ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ اسلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، ملک کا بھی وفادار نہیں۔ جو اللہ کی قرآن پر اس کے ساتھ وہ غداری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب قرآن پر حلف دیتے کہ میں اس شخص کے ساتھ وفا کروں گا، اس پارٹی کے ساتھ وفا کروں گا، لیکن جب اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے، نہ وہ اسلام کا وفادار ہوتا ہے، نہ وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے، نہ وہ پاکستانی قوم کا وفادار ہوتا ہے، وہ صرف اپنے مفاد کا وفادار ہوتا ہے۔ 63A کا فیصلہ غلط ہے، اور اس کا فیصلہ جو پہلے جج نے کیا تھا وہ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جمال مندوخیل نے جو ریمارکس دیے، اس پر پاکستانی قوم نے توقع تھی، کیونکہ میں تو جمال مندوخیل کو ویسے بھی جانتا ہوں، یہ حق کا بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی ہوگا یہ دوسری جانب یہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ دے گا۔ اس کا انہیں ذہن بنا کہ نون لیگ کے فیصلہ دینا ہے، اور اگر نون لیگ کے خلاف ہے تو اختلافی نوٹ لکھتا ہے، اگر نون لیگ کے حق میں فیصلہ ہے تو اس کے ساتھ دیتا ہے۔ آج تک اس نے نون لیگ، پیپل پارٹی، کسی جماعت کے خلاف اس نے خلاف فیصلہ نہیں۔ جمال جیسے مندوخیل، میں نے اس کے سب فیصلے دیکھے ہیں۔ اس نے اگر کوئی PTI کا جب بھی فیصلہ آتا ہے تو PTI کے حق میں ایک اختلافی نوٹ لکھتا ہے، اگر PTI کے خلاف ہے تو یہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جس نے کہا ہے کہ میں نا اب جو اس بینچ میں تمہاری دل میں پیڑی وہ ختم ہو گئی۔ بھائی، ہمیں پاکستان قوم کو پہلے بھی پتہ ہے یہ قاضی فیدی سے کہ مفاد کا کیس، اور قاضی صاحب مفاد ہے۔ جماعت مندوخیل تو نہ بتا تو پاکستان قوم پوری جان چکے۔ ہم کو بے وقوف پاکستانی قوم نہیں ہے۔ کیا پاکستانی قوم کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا پاکستانی قوم عقل سے فارغ ہے؟ کیا صرف تم لوگ جج پڑے ہو، صرف تم عقل مند ہو، صرف تم جج لگو تو بھائی تم سمجھتے ہو کہ ہم بس زمین کے خدا ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا؟ آپ لوگوں کو جو بینچ پہ نا اس پر پاکستانی قوم کو توقع تھی، اور پاکستانی قوم کو سب کچھ معلوم تھا، یہی فیصلہ آنا تھا۔ مجھ جیسے شخص کو پتہ ہے کہ فیصلہ یہی آنا ہے، عام شہری کو پتہ ہے فیصلہ یہی آنا، تو پھر پاکستان قوم پوری جان چکی ہے کہ فیصلہ یہی آنا تھا۔ میں تو ایسا کہا کہ 3 دن ٹائم آپ اسی دن کہتے یہ فیصلہ ہو گیا، لے ہو بس دلائل ویسے مذاق۔ اور میں سن رہا تھا اس بار پاکستان کے شہزاد ایڈوکیٹ کے جو بار کونسل کے صدر ہیں، اس کے دلائل مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ ایسے کو بار کونسل کا صدر نہیں۔ آپ دیکھیے کہ مفاد، میں نے پہلے بھی پاکستانی بار کونسل پر بنایا تھا ویلوگ کہ بار کونسل انسانی حقوق کی تنظیم ہوتی ہے۔ اب بتائیں قاضی صاحب، جس شخص کو اغوا کر لیا جائے گا، کیا اسے ووٹ ڈلوانا جائز ہے؟ قاضی صاحب کے مفاد کا فیصلہ، پاکستانی قوم کو پریشانی ہونا، اور پاکستانی قوم اس پر سخت رد عمل۔ آپ باتیں کہ سلمان بیرسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین فیصلہ، بدترینوں میں فیصلہ ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو فیصلہ آنا ہی تھا، مجھے تو معلوم تھا، میں نے اس لیے اس پر ویلاگ ہی نہیں بنایا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے کہ جیسے منصور علی شاہ کے پاس جو آپشن تھا وہ بتایا تھا
دیکھیے کہ یہ آئینی ترمیم کب لا رہے ہیں۔ یہ آئینی ترمیم ہفتے یا اتوار، مثال طور کل لائیں گے یا پرسوں، نہیں تو پھر اگلے ہفتے اتوار۔ یہ سوار، منگل، بدھ اور جمعرات جمعے کو نہیں لائیں گے۔ ہاں، جمعے کو رات کو شام بلائیں گے اور سبت لائیں گے۔ جب مولانا فضل الرحمان ساتھ دے گا یا نہیں۔ اب دیکھیے کہ بلاول بھٹو کو کہا گیا آپ ترمیم لیں۔ آپ انہیں ترمیم، آج کیا تاریخ ہے؟ 4۔ مثال کے طور پر ان کے پاس بچ گئے 20 دن۔ مثال کے طور 20 دن کے اندر انہیں ہر صورت کردار پیش کرنی اور 1 دن سے پہلے بھی نوٹیفیکیشن جیسے منصور علی شاہ کا پیش کرنا ہے۔ آج جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے 4 اکتوبر، اس کی بعد میں ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہمارے پاس نیٹ کی سروس اویلیبل نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا احتجاج اور دیگر ایشو پر اور ایران پر نہیں بحث کر سکے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیے کہ اس فیصلے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا پہلی ترمیم ہو جائے، ہم اس پر آگے پہلے سب معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اور آپ کو پروسیجر پہلے ویلاگوں میں بتا دیا کہ کیسے ہوگا کہ سپریم کورٹ اگر فل پوائنٹ پھر جیسے منصور علی پاس کے پاس یہ سینیورٹی کا اختیارات ہے، وہ کسی وقت بھی بلا سکتے ہیں، لیکن 63A کا فیصلہ سب کو پتہ تھا، بلاول بھٹو کو بھی پتہ تھا، عام پاکستانی کو پتہ تھا، ہر کو بھی جس طرح بینچ میں مثال کے طور فل کورٹ بلا لیتے فیصلہ ہو جاتا۔ اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ دھاندلی شدہ کمیٹی تھی اور بے فضول کمیٹی تھی۔ جسٹس امین الدین خان پہ تو یقین ہی نہیں کیا جاتا۔ جسٹس امین الدین خان تو قاضی صاحب کا کاپی قاضی ہے، کاپی، اور جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس قاضی فیضیسہ اور جسٹس اغوان، یہ 4 جج اور جسٹس 5 جج، یہ تو قاضی فیضیسہ کی کاپی، اور 6واں جج جسٹس سردار، وہ بھی جیسے قاضی فیضیسہ کی کاپی ہے۔ میں تو حیران، اس کو بھی ساتھ ملا لیتے۔ 6 جج یہ ہیں اور 12 جج وہاں، تو ایک جج جیسے شاہجہاں افریدی صاحب کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، وہ کہاں کھڑے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔